الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. تیمم سے متعلق بیان چل رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اعضاء تیمم پر غبار کا نظر آنا ضروری ہے؟ اعضاء تیمم پر غبار کا نظر آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ غبار آلود ہاتھوں کا ان اعضاء پر پھیر دینا ضروری ہے. مثلا ایک شخص تیمم کر رہا ہے تو اپنے ہاتھوں کو جیسے ہی مٹی پر پھیرے گا تو ہاتھوں کے اوپر گرد یا وہ مٹی کا جو غبار ہے وہ لگ جائے گا، تو اس کو جھاڑ دے اچھی طرح. جھاڑنے کے بعد اب اچھی طرح چہرے کا مسح کر لے، پورے چہرے پر پھیر دے اور اسی طرح اچھی طرح دونوں کونیوں تک ہاتھوں کو دونوں کونیوں تک مسح کر لے. اب یہ جو چہرہ ہے، اس کا چہرہ ہو گیا یا اس کے دونوں ہاتھ ہو گئے، ان دونوں اعضاء پر غبار کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. ان دونوں اعضاء پر غبار کا نظر آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ جو غبار آلود ہاتھ ہے نا آپ کے، ان ہاتھوں کو چہرے پر اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت پھیرنا ضروری ہے. اور تیمم میں ایک بات یہ بھی یاد ہے کہ تیمم کرنے کے لیے پہلے نیت کریں، پاکی کی نیت ضروری ہے. اور اسی طرح پاک مٹی ہو، جس مٹی پہ ہاتھ پھیرے وہ مٹی پاک ہو، پاک مٹی پر ہاتھ پھیرے اور پورے چہرے پر اس طرح اس کو پھیرے کہ کوئی ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. اسی طرح دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک اچھی طرح مسح کریں، تیمم ہو جائے گا. اسی طرح سوال یہ ہے کہ کیا کمزور ضعیف آدمی بیماری کے بڑھ جانے کے خوف سے غسل کے بجائے تیمم کر سکتا ہے؟ اگر کسی کمزور اور ضعیف آدمی کو غسل کی ضرورت ہے، ناپاکی کی حالت ہے اور موسم بہت ٹھنڈا ہے کہ اگر غسل کرے گا تو کمزوری اس کی مزید بڑھ جائے گی، یا پھر بیمار ہے تو اس کا مرض مزید بڑھ جائے گا، تو ایسا شخص تیمم کر سکتا ہے غسل کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر لے. لیکن جس وقت نماز کا وقت آئے گا تو نماز کے لیے اس کو وضو کرنا ضروری ہے. تیمم تو کیا تھا پاکی حاصل کرنے کے لیے، لیکن جب نماز کا وقت آئے گا تو نماز کے لیے اس کو وضو کرنا ضروری ہے. اب جس وقت موسم گرم ہو جائے یا پھر دھوپ نکل آئے یا گرم پانی کا انتظام ہو جائے تو اس وقت جا کر غسل کر لیں. اسی طرح سوال یہ کہ جیل میں اگر پانی نہ ملے یا پانی ہو مگر نہ دیتے ہوں تو تیمم کر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی، بدار سنائے میں ہے کہ اگر کوئی ایسا محبوس آدمی ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو کسی جگہ قید ہے، باہر نہیں جا سکتا، تو اور اگر پانی نہ پائے یا پانی ہے لیکن کوئی مہیا کرتا نہیں ہے، اس کو دیتا نہیں ہے کوئی پانی اس کو، تو یہ شخص تیمم کر نماز پڑھ سکتا ہے. اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کیا مسجد کے اندر تیمم کر نماز پڑھنا صحیح ہے؟ مسجد کے اندر مسجد کی دیواروں سے، مسجد کی زمین سے، اسی طرح جو شیلف وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان کو جو گرد جمع ہو جاتی ہے، یا پھر وہ دری وغیرہ جو ہوتی ہے جن کے اوپر گرد ہوتی ہے، ان گرد سے، ان تمام چیزوں سے مسح کرنا اور تیمم کرنا ان تمام چیزوں سے مکروہ ہے. البتہ فقہاء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر مٹی کو پوری ایک جگہ پر کونے پہ جمع کر دیا جائے، جیسے مسجد کے خادم صفائی کر رہے ہوتے ہیں تو مسجد میں مٹی کو ایک کونے پہ جمع کر دیتے ہیں، تو وہ کونے پہ جمع ہوئی مٹی سے اگر کوئی شخص تیمم کرتا ہے تو تیمم صحیح ہے، یہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مٹی کو اب وہاں سے نکال کر باہر ہی پھینکنا ہے تو وہ باہر کی مٹی کے حکم میں آ جاتی ہے. اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ تیمم اگر قرآن مجید کو چھونے یا سلام کا جواب دینے کے لیے کیا جائے تو کیا نماز پڑھنا اس سے درست ہے؟ فتاوی ہندیہ میں ہے کہ اگر تیمم قرآن مجید کو چھونے کے لیے یا پھر سلام کا جواب دینے یا اذان دینے، اسی طرح قبر کی زیارت کرنے کے لیے
یا مردے کو دفن کرنے کے لیے جو تیمم کیا جائے گا، تو اس تیمم سے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اس تیمم سے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر تیمم کیا ہے جنازے کے لیے یا سجدہ تلاوت کے لیے، تو اس پانی نہ ہونے کی صورت میں، تو اس صورت میں یہ شخص نماز پڑھ سکتا ہے اس تیمم سے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کیا جنازے کے چھوٹ جانے کے خوف سے تیمم کرنا درست ہے؟ اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص جنازے کے لیے گیا اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ انتظار نہیں کریں گے اس کا، اور یہ شخص بے وضو ہے۔ اگر یہ وہ لوگ انتظار نہیں کرتے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ یہ تیمم کر لے اور تیمم کر کر جنازے میں شریک ہو جائے۔ اور اگر وہ شخص لوگ اس کا انتظار کرنے پر قادر ہیں، لوگ کرتے ہیں انتظار، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جا کر وضو کرے اور وضو کر کر جنازے میں شریک ہو۔ یا اسی طرح کا کوئی ولی ہے کہ ولی کے بغیر لوگ جنازہ نہیں پڑھ رہے، اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ چلے جائیں اور جا کر وضو کر کر پھر جنازے میں شریک ہو۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ تیمم کے جواز کے لیے پانی کتنی دور ہونا ضروری ہے؟ تیمم کے جواز کے لیے پانی 1 میل شرعی میل دور ہو۔ اگر 1 شرعی میل تک پانی نہیں ہے، میسر نہیں ہے، تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ شرعی میل انگریزی میل سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا انگریزی شرعی میل کے اندر 2000 گز ہوتے ہیں، اور انگریزی میل میں 1760 65 اس سے کچھ اوپر گز ہوتے ہیں۔ تو شرعی میل کا اعتبار ہے، شرعی میل کے اعتبار سے پانی اگر 1 میل تک نہیں ہے تو یہ شخص تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ بعض دیہات میں پانی کی بہت قلت ہوتی ہے، تو پردہ نشین خواتین تیمم کر کر نماز ادا کر سکتی ہیں؟ پانی کی قلت اگر کسی جگہ ہو، مثلا نماز کا وقت بھی ہے، پانی کی قلت بھی ہے، عموماً تو پانی اب الحمدللہ ہر جگہ میسر ہے، لیکن اگر کسی جگہ ایسی ہو جہاں پر پانی کی کمی ہو، تو نماز کا وقت آ گیا، تو یہ پردہ نشین خواتین تیمم کر کر نماز ادا کر لیں، لیکن جس وقت پانی مہیا ہو جائے، پانی میسر ہو جائے، تو اس وقت وضو کر کر ان نمازوں کا اعادہ کر لیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ کہ کیا لکڑی، کپڑا، خشک یا سبز گھاس یا پتھر کی دیوار جب ان پر غبار نہ ہو تو کیا ان پر تیمم کیا جا سکتا ہے؟ لکڑی، کپڑا، اسی طرح خشک یا تر گھاس جب ان پر غبار نہیں ہے تو ان کے اوپر تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، تیمم کرنے کی ان کو اجازت نہیں، کیونکہ یہ جنس الارض میں سے نہیں۔ البتہ دیوار ہو گئی، کچی اینٹ ہو گئی یا پکی اینٹ ہو گئی، چونا ہو گیا، اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ دیوار بنی ہوئی ہے، مثلا اس پر کوئی غبار وغیرہ نہیں ہے، لیکن چونکہ دیوار جنس الارض میں سے، تو اس سے تیمم، اس پر غبار کی ضرورت نہیں ہے، اس سے تیمم کی اجازت ہے۔ اور اگر لکڑی وغیرہ پر لکڑی ہے یا اسی طرح کپڑا وغیرہ ہے، تو ان کے اوپر گرد بہت زیادہ ہے، تو اس گرد سے تیمم کر کر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ یا پاؤں پر ایسی بیماری ہے کہ وہ خود وضو نہیں کر سکتا، تو خادم رکھے یا تیمم کر کر نماز ادا کرے؟ خادم رکھنا اس کے لیے بہت ضروری نہیں ہے، البتہ اگر خادم میسر ہے، خادم ہے اس کے پاس، تو خادم سے وضو کر لے، وضو کر کر جو ہے نا پھر نماز پڑھے۔ لیکن اگر خادم میسر نہیں ہے، مہیا نہیں ہے، خادم نہیں ہے اس کے پاس، تو یہ شخص تیمم کر کر نماز ادا کر لے، نماز ادا ہو جائے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔